السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اکثر لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں مگر وہ مکمل ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ کام بند ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی اچھے ارادے سے کوئی کام شروع کرتے ہیں مگر اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اس کا سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں مگر سب سے ایک اہم سبب حسد ہے۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا معنی ہے کسی انسان کی ترقی میں رکاوٹ بننا یا اس کی نعمت کو ختم کرنے کی خواہش کرنا۔ ناظرین کرام، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا انسان ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں مگر وہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیے اس حسد کے معنی کو سمجھانے کے لیے میں دو قصے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا قصہ ہندوستان کا ایک بہت ہی بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے اکبر۔ اس کا وزیر تھا جس کا نام ہے بیربل۔ تمام دوسرے وزیر اس بیربل سے کافی حسد کرتے تھے اور جلتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا، اکبر نے، کہ سب کا امتحان لیا جائے۔ سب کو جمع کیا اور اس نے ایک زمین پر لکیر کھینچ دی اور اس نے کہا تمام وزیروں سے اس لکیر کو چھوٹا کرو۔ ایک کے بعد دوسرا وزیر آتا گیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے میٹتا گیا اور چھوٹا کرتا گیا۔ جب بیربل کی باری آئی جس سے دوسرے وزیر جل رہے تھے، اس نے یہ کیا کہ بجائے اس لکیر کو میٹنے کے اس نے اس کے سامنے ایک بڑی لکیر کھینچ دی۔ لکیر خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ کسی کو چھوٹا کرنے کے دو انداز ہیں، ایک اس کی ٹانگ کھینچو، دوسرا آپ ترقی کی راہوں کو ایسے اپناؤ کہ اتنے بڑے بن جاؤ وہ خود بخود چھوٹا نظر آنے لگے۔ دوسرا قصہ، مثال جس سے میں اس بات کو بتاؤں گا، وہ ہے ایک استاد نے اپنی اسکول میں تمام طلباء کو ایک بڑے ہال میں جمع کیا اور اس نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک کے ہاتھ میں ہوا سے بھرا ہوا ایک غبارہ دے دیا اور سب کو کہا 1 منٹ کا وقت دیتا ہوں، سب سے آخر میں جس کا غبارہ بچے گا اس کو انعام دوں گا۔ پھر اپنی گنتی شروع کی، ریڈی 1 2 3، دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کے غبارے پہ ٹوٹ پڑے اور تمام کے تمام غباروں کو پھوڑ دیا۔ پھر آخر میں ایک غبارہ باقی رہ گیا جس پر تمام طلباء ٹوٹ پڑے اور اس کو بھی پھوڑ دیا۔ یہاں پر استاد نے رک کر کے سب کو ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا اگر تمام طلباء مل کر اپنے اپنے غبارے کی حفاظت کیے ہوتے 1 منٹ کے بعد سب کو انعام ملتا ہوتا، مگر سوچنے کے انداز دو ہیں۔ ایک ہے سب کو پھوڑو جس میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں، دوسرا سب کی حفاظت کر کے اور خود کی حفاظت کرتے ہوئے جس میں سب کو فائدہ ملنے والا ہے۔ میں اس حسد کے علاج کو اسلامی اعتبار سے، اسلامی حیثیت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسد کے علاج کا اسلامی پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ مکمل ہونے تک کسی کو اس کام کی خبر نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے
اس کو بیان کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے لختے جگر تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرو، وہ تمہارے خلاف پلاننگ کریں گے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا وہ خواب چھپانے کے لیے کہا جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ آگے چل کر کے نبی بننے والے ہیں۔ جب وہ نبی بن گئے تو خود یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ اے میرے والد یہ خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کام مکمل کرنے کے بعد اگر لوگوں کو خبر کرتا ہے تو اس وقت کوئی بھی انسان اس کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جس کے دل اچھے ہوں گے وہ تو دعائیں دیں گے ہی، مگر جن کے دل خراب ہوں گے، جن کی نظریں حسد کی نظریں ہوں گی، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرا علاج کا طریقہ ہے اسلام میں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ سورہ فلق میں اللہ رب العالمین نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کا ذکر کیا ہے۔ جو بھی حسد کرنے والا ہے اس حسد سے اے اللہ تم مجھے محفوظ رکھ۔ ان آیات کو اور احادیث کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا انشاءاللہ حسد سے دور رہنے، حسد سے بچنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے۔ آئیے آپ تمام کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔